السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ 7 بڑی وجوہات۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے۔ زبان سے ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جسم نماز میں ہوتا ہے لیکن ذہن کبھی کام کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی موبائل کے بارے میں، کبھی کسی انسان کے بارے میں، اور کبھی آنے والے کل کی پریشانیوں میں الجھا ہوتا ہے۔ ہم نماز مکمل کر لیتے ہیں لیکن دل کو سکون محسوس نہیں ہوتا جس کی ہمیں امید ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، آپ اکیلا نہیں ہیں۔ دل کا نماز میں نہ لگنا ایک ایسی کیفیت ہے جس سے بہت سے لوگ گزرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اس حال کا تلاش نہیں کرتے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 7 ایسی وجوہات جن کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا، اور ساتھ یہ بھی سمجھیں گے کہ اس کیفیت کو بہتر کیسے کیا جا سکتا۔ نمبر 1، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، ہم روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ نماز میں جو الفاظ ہم پڑھ رہے تھے اس کا مطلب کیا ہے، تو شاید ہم میں سے بہت سے لوگ جواب نہیں دے سکے۔ جب انسان کو الفاظ کا مطلب ہی معلوم نہ ہو تو دل کا ان کے ساتھ جڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز میں خشوع بڑھانے کے لیے ایک بہت خوبصورت عملی طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں، تسبیحات اور دعاؤں کے معنی سیکھنا شروع کریں۔ مثلاً سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ اپنے رب کی حمد بیان کر رہے ہیں، اسی سے مدد مانگ رہے اور سیدھا راستے کی دعا کر رہے، تو نماز کے الفاظ صرف زبان کی حرکت نہیں رہیں گے بلکہ دل کی بات بننا شروع ہو جائیں گے۔ آج سے ایک کام کریں، نماز میں پڑھے جانے والی ایک دعا کا معنی سیکھیں، پھر اگلے دن دوسرا دعا کا۔ آہستہ آہستہ نماز کا ہر لفظ آپ کے لیے معنی رکھنے لگے گا۔ نمبر 2، دنیا کی مصروفیات نماز کے وقت بھی ہمارے ذہن میں رہتی ہیں۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں اور دماغ میں آتا ہے اس شخص کو جواب دینا ہے، کل یہ کام کرنا ہے، موبائل کہاں رکھا ہے، پیسے کا انتظام کیسے ہوگا، وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر گیا، ایسا پلا پلا، ایسے ایسے، یعنی جسم مسجد میں یا جائے نماز پر ہوتا ہے لیکن دماغ دنیا کی کسی اور کونے میں ہوتا ہے۔ اس کا ایک عملی حل یہ ہے کہ نماز سے پہلے صرف 1 یا 2 منٹ ذہن کو نماز کے لیے تیار کریں۔ موبائل سائلنٹ کریں، ضروری کام پہلے نپٹا لیں اور اپنے دل کو یہ یاد دلائیں، اب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ آپ یہ تصور کریں کہ چند منٹ کے لیے دنیا کی باقی تمام چیزیں ایک طرف ہے اور آپ اپنے خالق کے سامنے ہیں۔ یقیناً خیالات پھر بھی آئیں گے، لیکن جب بھی ذہن بٹ کے نرمی سے اسے واپس نماز کی طرف لے آئے۔ نمبر 3، ہم نماز کو صرف ایک فرض سمجھتے ہیں، ملاقات نہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں نماز پڑھنی ہے، لیکن کبھی یہ سوچے مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ سوچ انسان کے اندر بہت بڑا فرق پیدا کر سکتی ہے۔
دنیا میں جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے ملنے کا انتظار کرتے ہیں، تو پھر جس رب نے ہمیں پیدا کیا، زندگی دی، سانس دی، رزق دیا، ہمارے بے شمار مشکلات میں ہماری مدد کی، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہمارے دل میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 4، گناہ اور بری عادتیں دل پر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ وہ دیکھتا، سنتا اور کرتا ہے، اس کا اثر اس کے دل اور سوچ پر پڑتا ہے۔ اگر ہمارا زیادہ وقت فضول چیزوں، فحش مواد، جھوٹ، غیبت اور دوسروں کے برائیاں کرنے یا دوسرے گناہوں میں گزر رہا ہو تو ہمیں اپنے معاملات پر غور کرنا چاہیے۔ یہاں ایک غلطی ہم اکثر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا دل نماز میں نہیں لگتا اس لیے نماز چھوڑ دوں۔ نہیں بھائی، نماز کو چھوڑنا حل نہیں ہے، بلکہ جب دل خراب محسوس ہو تو ہمیں نماز کی طرف اور زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنی بری عادتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ سے گناہ ہو گیا ہے تو مایوس نہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، دوبارہ کوشش کریں، وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر اگر کمزوری ہو جائے تو دوبارہ توبہ کریں۔ انسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے، اصل بات یہ ہے کہ غلطی کے بعد ہم واپس کس طرف جاتے ہیں۔ نمبر 5، ہم نماز بہت جلدی پڑھتے ہیں۔ کبھی آپ نے خود کو نماز میں دیکھا ہے؟ تکبیر، رکوع، سجدہ اور چند لمحوں میں نماز ختم۔ ہم نماز کو ایسے پڑھتے ہیں جیسا کوئی ضروری کام جلدی سے نمٹانا ہو۔ نماز میں اطمینان اور ٹھہراؤ بہت اہم ہے، اس لیے اپنی نماز کی رفتار پر توجہ دیں۔ تلاوت واضح انداز میں کریں، رکوع میں اطمینان سے رکھیں، سجدے میں جلدی نہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم حرکت کو محسوس کریں۔ خاص طور پر سجدے کے وقت یہ احساس پیدا کریں کہ میں اپنے رب کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ نماز صرف حرکت کا نام نہیں ہے، اس میں دل، زبان اور جسم تینوں کا تعلق ہونا چاہیے۔ نمبر 6، ہم نماز کو سمجھنے کے بجائے صرف عادت کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ ہم بچپن سے نماز پڑھتے آئے ہیں، اس لیے کبھی کبھی نماز ایک ایسی عادت بن جاتی ہے جس میں شعور کم ہو جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اب قیام ہے، اب رکوع ہے، اب سجدہ ہے، لیکن دل میں یہ احساس نہیں رہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے کبھی کبھی اپنی نماز کے بارے میں خود سے سوال کریں، میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ میں کس سے مدد مانگ رہا ہوں؟ میں کس کے سامنے جھکا ہوں؟ اس سوال نماز کو دوبارہ زندہ احساس دے سکتے ہیں۔ نمبر 7، ہم اللہ سے تعلق صرف نماز کے چند منٹوں تک محدود کر دیتے۔ یہ شاید سب سے اہم نکتہ ہے۔ اگر ہم پورے دن اللہ کو بھولے رہیں اور صرف نماز کے وقت اچانک اللہ کو یاد کریں تو دل کو یکدم توجہ میں لانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرنے کی عادت بنائیں۔ صبح اٹھتے وقت اللہ کو یاد کریں، کھانے کھاتے وقت اللہ کو یاد کریں، شکر ادا کریں، مشکل آئے تو اللہ سے مدد مانگیں، خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے، سونے سے پہلے چند لمحے اللہ کو یاد کرے۔ جب انسان کا تعلق پورے دن اللہ کے ساتھ رہتا ہے تو نماز کے وقت بھی دل کو توجہ دلانا آسان ہو جاتا۔
اب سوال یہ ہے کہ آج سے کیا کریں؟ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے تو آج سے صرف یہ 5 کام شروع کریں۔ پہلے، نماز میں پڑھی جانے والی دعا اور سورتوں کے معنی سیکھیں۔ دوسرے، نماز سے پہلے موبائل اور غیر ضروری مصروفیات کو ایک طرف رکھیں۔ تیسرا، نماز جلدی نہ پڑھیں۔ چوتھا، گناہ اور بری عادتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ پانچواں، نماز کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرنے کی عادت بنائیں۔ اور سب سے اہم بات، اپنے آپ سے مایوس نہ ہو۔ اگر آج نماز میں دل نہیں لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے لیے راستے بند ہو گیا۔ کل دوبارہ کوشش کریں، پھر پرسوں کوشش کریں، اگلے دن کریں، ایک ہفتہ کریں۔ ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ نماز کے سجدے میں جائیں اور آپ کا دل دنیا کی تمام پریشانیوں سے نکل کر صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اختتام میں یہ عرض کروں گا، اگر آپ اس وقت نماز میں دل نہ لگنے کی کیفیت سے گزر رہے تو آج رات اللہ سے اپنے الفاظ میں بات کریں۔ اس سے کہیں، یا اللہ، میرے دل کو اپنی یاد سے زندہ کر دے، مجھے نماز کی حقیقت سمجھنے اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یاد رکھے، نماز صرف ایک فرض نہیں، یہ اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو نماز تو پڑھتا ہے، نماز میں دل نہ لگنے کی شکایت کرتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو نماز میں سب سے زیادہ کس چیز کی وجہ سے توجہ ہٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، آمین۔